اور یقیناً ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم عبادتیں کریں، ریاضتیں کریں، اللہ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ حاصل کریں۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ رات کے وقت علم کا ایک باب پڑھ لینا ساری رات نوافل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ اب علم کا ایک باب پڑھ لینا، اس کو بھی تھوڑا سا گہرائی میں اگر ہم سمجھیں کہ مثال کے طور پر رات کا وقت ہے، سردیوں کی راتیں ہیں، آپ نے نفل نماز ادا کرنی ہے، اور ظاہر ہے کہ جب آپ نفل نماز ادا کر رہے ہیں تو بستر پر بیٹھ کے تو آپ ادا نہیں کریں گے، آپ اپنے گرم بستر کو چھوڑ کر باہر نکلیں گے، وضو بھی کرنا ہوگا۔ سردی کی راتوں میں آپ وضو بھی کر رہے ہیں، مان لیتے ہیں کہ آپ کے پاس ابھی پانی کو گرم کرنے کے لیے کوئی ذریعہ بھی موجود نہیں ہے، آپ ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہے ہیں سردیوں کی رات میں، اور آپ رات کو 11 بجے سے لے کر فجر کی نماز تک، تہجد کی اذان تک، تہجد کے وقت تک آپ نوافل کی کثرت کیے جا رہے ہیں، اس میں آپ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، اس میں آپ جو ہے وہ رکوع و سجود بھی طویل کر رہے ہیں، یہ پوری رات آپ نے عبادت کی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک وہ شخص ہے کہ جو سردیوں کی راتوں کے اندر کمبل میں بیٹھا ہوا ہے، اپنے بستر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، رات میں ایک کتاب کھولی، رات کو 11 بجے اس نے کتاب شروع کی، 11:30 بجے اس نے ایک باب پڑھ کے بند کر دیا آدھے گھنٹے میں، اور وہ سو گیا۔ اور چونکہ وہ فقہی کتاب پڑھ رہا تھا تو اس کے لیے وضو کرنا کوئی فرض واجب نہیں تھا، تو اس نے وضو بھی چھوڑ دیا۔ تو اب دیکھا جائے تو مشقت پہلے والے شخص کی تھی، اور یہاں پر اس کے اندر کوئی مشقت نہیں تھی، لیکن سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ والا آدھا گھنٹہ اس کی پوری رات پر بھاری ہے۔